أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القائل المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات سيدنا محمد. ارشاد اقدس الہی ہے کہ دیکھو، ان لوگوں کی طرف تمہارا ہلکا سا جھکاؤ بھی نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ جہنم تمہیں بھی کھینچ لے گا. عزیزان گرامی، اس پورے عشرہ مبارک میں نے آپ کی خدمت میں ظلم کے خلاف مسلسل تقریر کی ہے کہ اسلام ظلم پسند نہیں کرتا اور اسلام ظلم سے نفرت کرتا ہے. محترم سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں، ایک رواج رہا ہے کہ میں آج کی رات ان تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس محرم کے دوران ہمیں کوآپریشن دیا ہے اور ہمارے ساتھ رہ کے زحمت اٹھائی ہے. چنانچہ میں بامبے پولیس کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے بہت زیادہ کوآپریشن دیا اور بہت زیادہ زحمت اٹھائی، ہمارے ساتھ رہے، اور ان کے اچھے انتظام کی وجہ سے ہمیں محرم کرنے کے سلسلے میں بہت آسانیاں فراہم ہوئیں. میں ان تمام آفیسرز کا، ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں اس بمبئی میں کہیں بھی تکلیف اٹھائی ہے اور زحمت کی ہے، اور مہاراشٹر گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے محرم کے سلسلے میں کسی طرح سے بھی کوئی کوآپریشن دیا. اس لیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور آپ اس کا شکریہ نہ ادا کریں تو یہ بھی ظلم ہے. لہذا جب ہم ظلم کے خلاف بول رہے ہیں تو ہم کسی کے حق کا ذکر نہ کر کے یا کسی کے خدمات کا ذکر نہ کر کے کہے کو ظلم کریں. بہرحال اسلام ظلم کے خلاف ہے، اور جہاں جہاں ظلم ہو وہاں اسلام نہیں ہے. اسلام کے نام پر چاہے کوئی اور چیز ہو، مگر اسلام کا ظلم سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی وہ آیت پیش کی جس سے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الہی عہدہ کس کو مل سکتا ہے. اور عزیزان گرامی، اللہ اور ایک نبی کے درمیان کی بات چیت ہے. کتنی معتبر ہے وہ بات اور کتنی اتھینٹک ہے وہ بات، اس کو آپ یوں سوچیں کہ اللہ اور نبی کے درمیان کی بات ہے اور قرآن میں ذکر ہے. بیچ میں کوئی چوتھا وجود نہیں ہے. اللہ ہے، نبی ہے، قرآن ہے. جناب ابراہیم نبی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ پالنے والے، تو نے مجھے تو امام بنا دیا، مگر میری نسل کا کیا ہوگا، میری ذریت کا کیا ہوگا؟ اللہ نہ ہاں میں جواب دیتا ہے کہ بناؤں گا، نہ نہیں میں جواب دیتا ہے،
کہ نہیں بناؤں گا۔ ہاں میں جواب دے دے تو نسل ابراہیم کا ہر آدمی امامت سے کم پر راضی نہ ہو۔ نہیں میں جواب دے دے تو قصور کیا ہے ابراہیم کا کہ ان کے بعد ان کی نسل کو عہدہ الہی ملنے سے روکا جائے؟ لہذا اللہ نے اصول بتایا کہ میرا عہدہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا، میرا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اب نسل ابراہیم میں اسماعیل معصوم تھے، ان کو عہدہ ملا، اسحاق معصوم تھے، ان کو عہدہ ملا، یعقوب معصوم تھے، ان کو عہدہ ملا۔ اسی طرح سے انبیاء کا ایک سلسلہ چلا، جناب موسیٰ معصوم تھے، انہیں عہدہ ملا، جناب ہارون معصوم تھے، انہیں عہدہ ملا، جناب زکریا معصوم تھے، انہیں عہدہ ملا، جناب یحییٰ معصوم تھے، انہیں عہدہ ملا، اور جناب عیسیٰ معصوم تھے، انہیں عہدہ ملا۔ یہ اسماء گرامی جو میں نے آپ کے سامنے لیے، یہ پیغمبروں کے نام ہیں، اور یہ سب کے سب معصوم تھے، اور یہ لوگ نسل ابراہیم میں تھے، اور اللہ نے ان کو عہدہ دیا۔ اس کے بعد لیکن ان میں زیادہ تر حضرات جو تھے وہ نسل جناب اسحاق میں تھے۔ اب نسل اسماعیل کی باری آئی تو حضور سرور کائنات معصوم تھے، انہیں عہدہ الہی ملا، نبوت، اور اس کے بعد سلسلہ امامت چلا۔ چھری اور گردن کے امتحان کے بعد میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ شب ہجرت جب چھری اور گردن کا امتحان ہو گیا، شب ہجرت جب ساری رات علی تلواروں کی سائے میں سو لیے، تو اب اس امتحان کی بنیاد پر جو اسماعیل کا ہوا تھا، علی بھی امامت کے مستحق قرار پاتے ہیں، اس لیے کہ اگر چند لمحے چھری کے نیچے رہ کے اسماعیل مرتبہ پا سکتے ہیں تو ساری رات تلواروں کے نیچے سو کے علی کیوں نہیں پا سکتے؟ نظریے کی بات ہے، ہم کیا مانتے ہیں یہ آپ کے سامنے واضح کریں۔ ہر آدمی کو اپنے نظریے کے سلسلے میں اختیار ہے، لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم الہی عہدیدار صرف اسی کو مانتے ہیں جس کے دامن پر ظلم کا دھبا نہ ہو، اور جس کے دامن پر ظلم کا دھبا نہ ہو وہی معصوم کہلاتا ہے۔ لہذا رسول معصوم ہے، الہی عہدیدار ہیں۔ رسول کے بعد علی معصوم ہیں، الہی عہدیدار ہیں۔ علی کے بعد حسن معصوم ہیں، الہی عہدیدار ہیں۔ حسن کے بعد حسین معصوم ہیں، الہی عہدیدار ہیں۔ حسین کے بعد زین العابدین معصوم ہیں، الہی عہدیدار ہیں۔ زین العابدین کے بعد محمد باقر معصوم ہیں، الہی عہدیدار ہیں۔ محمد باقر کے بعد جعفر صادق معصوم ہیں، الہی عہدیدار ہیں۔ جعفر صادق کے بعد موسی کاظم معصوم ہیں، الہی عہدیدار ہیں۔ موسی کاظم کے بعد علی رضا معصوم ہیں، الہی عہدیدار ہیں۔ علی رضا کے بعد محمد تقی معصوم ہیں، الہی عہدیدار ہیں۔ محمد تقی کے بعد علی النقی معصوم ہیں، الہی عہدیدار ہیں۔ علی النقی کے بعد حسن عسکری معصوم ہیں، الہی عہدیدار ہیں۔ حسن عسکری کے بعد ان کے فرزند معصوم ہیں، الہی عہدیدار۔ یہ ایک رسول اور 12 امام، ان کے کردار و عمل کو تو ہم اسلامی مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ انٹائٹل ہیں الہی عہدہ پانے کے۔ اس کے علاوہ
جو مسلمان اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرے گا قابل تعریف ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا تو اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم بغیر کسی تکلف کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ ہر مسلمان انڈیویجول کیپیسٹی میں شخصی اعتبار سے اگر اللہ و رسول و امام کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ ثواب پائے گا اور اس کا عمل صحیح ہے، اور اگر اللہ و رسول و امام کے احکام کے خلاف جاتا ہے تو اس کے فعل کا نہ اسلام ذمہ دار ہے، نہ اللہ ذمہ دار ہے، نہ رسول ذمہ دار ہے، وہ اس کی ذاتی غلطی ہے۔ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذاتی غلطیوں کو لوگوں نے اسلام کے دامن کی طرف منسوب کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کردار کے دھبے سے ہمارے لگے اسلام کے دامن پر۔ اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ذاتوں کی محبتوں میں کچھ لوگ ایسے چور ہو گئے کہ منہ سے یہ کہہ نہ سکے کہ یہ شخصی کردار ہے، اسلام نہیں ہے، یہ شخصی کردار ہے، اسلام نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی لیے ہم اہل بیت طیبین و طاہرین علیہم السلام کی سیرت مجلسوں میں پڑھتے ہیں۔ آج ایک ناسمجھ طبقہ ہمارے اندر بھی ایسا پیدا ہو چکا ہے جو یہ کہتا ہے کہ فضائل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، فضائل بہت سن لیے، سال بھر پڑا ہے، آپ لوگوں کو جو چاہے سنائیے، لیکن یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں فضائل اہل بیت پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ فضائل اہل بیت سے اسلام کی سچی تصویر سامنے آتی ہے، فضائل اہل بیت سے اسلام کی سچی تصویر سامنے آتی ہے۔ فضائل اہل بیت پڑھنا یہ کوئی ذاتی فعل نہیں ہے، بلکہ یہ خدمت دین ہے۔ ہم دعوت عشیرہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ الہی عہدیدار چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو یکساں ہوتا ہے۔ ہم شب ہجرت اس لیے پڑھتے ہیں کہ اسلام کی فداکاری کی تاریخ سامنے آئے۔ ہم بدر، احد، خیبر، خندق اس لیے پڑھتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ جہاد واضح ہو۔ کیا بات ہے! اور ہمارے ہم اس لیے پڑھتے ہیں سورہ دہر کہ اسلام میں غریبوں کی کس طرح مدد کی جاتی ہے یہ واضح ہو۔ ہم اس لیے پڑھتے ہیں آیہ ولایت کہ خیرات کس طرح اسلام میں بڑھتی ہے دنیا کی سمجھ میں آئے۔ ہم اس لیے پڑھتے ہیں آیہ تطہیر کہ تاکہ یہ ضمانت رہے کہ آپ پاس وہی اسلام ہے جو خدا نے بھیجا ہے اور محمد نے بتایا ہے۔ ہمارے اس فلسفہ عصمت کے اوپر کوئی صاحب انگلی نہ اٹھائیں، اس لیے کہ اگر عصمت نہیں ہے تو دین کی گارنٹی نہیں ہے۔ عصمت کہتے ہیں غلطی نہ ہونا، عصمت کا مطلب ہے مسٹیک نہ ہونا، غلطی نہ ہونا۔ ہمارا دماغ غلطی کر جاتا ہے۔ کیوں صاحب؟ ہم جو 12 اماموں کی عصمت کو پڑھتے ہیں تو نہ کسی کی ضد میں پڑھتے ہیں نہ بحث میں پڑھتے ہیں۔ اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے اس لیے پڑھتے ہیں۔ اگر میری کل کی مجلس جو میں نے پڑھی ہے اتنے بڑے مجمع سے جو کل سن رہا تھا، میں کہوں کہ آپ مجھے زبانی سنا دیجئے
کون صاحب ایسے ہیں جو سنائیں گے؟ کون صاحب ایسے ہیں جو سینہ ٹھوک کے آئیں کہ میں ایک ایک حرف سنا دوں گا آپ کو؟ میں کون سا عالم ہوں؟ میں کون سا بڑا اسکالر ہوں؟ نبی و امام و ولی ہونا تو بڑی بات ہے، اس کا تو خیر سوچنا بھی نہیں، مگر دنیا ہی میں کون سا بڑا ایسا قابل آدمی ہوں میں کہ میری تقریر نہ یاد رکھ سکیں آپ لوگ؟ لیکن انسانی دماغ کی کمزوری ہے بھیا کہ نہیں یاد رکھ پاتا، سمجھے؟ اب نہیں یاد رکھ پاتا۔ تو اب اگر کل کی میری تقریر کے سلسلے میں کوئی کانٹروورسی ڈیولپ ہو جائے اور مجمع میں جھگڑا ہو کہ اظہر صاحب نے یہ پڑھا، کوئی کہے نہیں پڑھا، کوئی کہے پڑھا، تو یہ مجمع اتنا بڑا دیکھنے میں تو ہے مگر فیصلہ نہیں کر پائے گا، فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ کیوں نہیں کر پائے گا؟ ایک گروپ کہے گا نہیں، جو اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، پڑھا۔ دوسرا گروپ میرے فیور میں ہوگا، نہیں پڑھا، اظہر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تیسرا گروپ نیوٹرل ہو جائے گا، ہم مجلس میں تھے تو ضرور مگر نہ جانے کیا خیال اس وقت تھا دوسری طرف، ہم نے غور سے سنا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک معمولی انسان کی 1 گھنٹے کی 60 منٹس کی تقریر اور 60 منٹ کی بھی کہاں، لیکن آپ حضرات نہیں یاد رکھ پائیں گے۔ اس کا مطلب معذاللہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا دشمن کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا مخالف کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے جلتے ہیں، نہیں، میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ مجھے بڑی محبت سے سننے آتے ہیں، لیکن محبت اور چیز ہے اور ایز اٹ از تقریر کو یاد رکھنا اور چیز ہے۔ ساری محبتوں کے باوجود انسانی دماغ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ایز اٹ از یاد رکھے، لیکن اگر یہ ویڈیو بن رہا ہے تو مسئلہ حل ہے۔ اس لیے کہ یہ مشین غلطی نہیں کرتی، جو منہ سے نکلے گا وہی ریکارڈ ہوگا۔ تو اگر کسی نے ویڈیو بنایا ہے تو کانٹروورسی ختم ہو جائے گی، کل کا ویڈیو دیکھ لیجئے، پتہ لگ جائے گا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بزم رسول میں ایک معصوم ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو یہ وہی ہے جو محبت مسئلہ عصمت سمجھیے کیا ہے۔ جب آپ کے ایسے پڑھے لکھے لوگ میری 1 گھنٹے کی تقریر نہیں یاد رکھ سکتے تو بھلا ہم کیسے مان لیں کہ عام انسان سب سے بڑے رسول کی 23 برس پر پھیلی ہوئی تبلیغ کو ایز اٹ از یاد رکھیں گے؟ لہذا عقل کہتی ہے کہ کوئی معصوم ہو جس کی عصمت ریکارڈ کرے تاکہ شک شبے کی گنجائش نہ رہ جائے۔ اب عزیزان گرامی، ویڈیو بن رہا تھا تو میں نے کہا بھائی اب کوئی کانٹروورسی نہیں ہے، میرا ویڈیو دیکھ لو، پتہ لگ جائے گا میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ اب معلوم ہے ویڈیو کس نے بنایا، وہ تھا اتفاق سے ایک ینگ لڑکا، وہ ایک ینگ لڑکا تھا، عرفان، کمسن بچہ، اس نے ویڈیو بنایا۔ اب میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں عرفان کہاں ہے، عرفان کہاں ہے، عرفان کہاں ہے جس نے ویڈیو بنایا۔ اب جتنے یہاں بڈھے آتے تھے سب مجھ سے بگڑ گئے، کہنے لگے حسن صاحب ایک ینگ لڑکے کے پیچھے پڑے ہیں، بڈھوں کو مشورہ نہیں کرتے، ہمارے اس میں بڈھے جوان کی بات نہیں ہے، ویڈیو کس کا؟
عدل کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی. اب دیکھیے عدل و ظلم والا مسئلہ سمجھیے. اسلام دین ہے، اس دین کا بنانے والا اللہ ہے جو عادل ہے. اس دین کا بنانے والا اللہ ہے جو عادل ہے. اس اللہ نے معصوم رسول کے ذریعے دین بھیجا. رسول کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آتے میں کچھ بدل نہ جائے. ذکر آئے جو اللہ نے بنایا ہے وہی رسول بتائے. لہذا رسول کا معصوم ہونا ضروری. اب رسول جب بتائے تو پوری محفل میں کم از کم ایک معصوم ہو. تو جب رسول بولے تو علی معصوم تھے، جب علی بولے تو حسن معصوم تھے، جب حسن بولے تو حسین معصوم تھے، جب حسین بولے تو سید سجاد معصوم تھے، جب سید سجاد بولے تو محمد باقر معصوم تھے، جب محمد باقر بولے تو جعفر صادق معصوم تھے، جب جعفر صادق بولے تو موسی کاظم معصوم تھے، جب موسی کاظم بولے تو علی رضا معصوم تھے، جب علی رضا بولے تو محمد تقی معصوم تھے، جب محمد تقی بولے تو علی النقی معصوم تھے، جب علی النقی بولے تو حسن عسکری معصوم تھے، اور جب حسن عسکری بولے تو ان کے فرزند معصوم تھے. اب سنیے، اس طرح ہم نے 12 مرتبہ یہ سبق پڑھا. تو جب کسی شاگرد کو ایک سبق 12 دفعہ پڑھا دیا جائے تو استاد کو اطمینان ہوگا، اب تو سمجھ گیا ہوگا نا. جب 12 دفعہ ہم نے سبق پڑھ لیا تو اللہ نے اوریجنل کیسٹ پیس میں رکھ لیا. بات تم دین کا کام چلاؤ، 12 دفعہ تمہیں سبق پڑھا دیا گیا. جب تمہارے اندر اختلاف پڑ جائے گا ہم اوریجنل نکال کے ملا لیں گے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہمارے پاس جو اسلام کا تصور ہے وہ ایک مذہب کا تصور ہے جس کے اندر ظلم و ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں رہ گیا. اسلام کے نام پر اگر لوگوں نے ظلم کیے ہیں تو وہ ان کے کردار کی گندگی ہے. اسلام کے نام پر اگر بادشاہوں نے ظلم کیے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. اسلام کو سب سے بڑا نقصان جو پہنچا وہ اس وجہ سے پہنچا کہ لوگوں نے بادشاہتوں کو اسلام کا ریپرزنٹیٹو سمجھا. حکومتیں سیاسی الجھنوں کا شکار رہتی ہیں. مذہب سچائی کے اصول پر چلتا ہے. حکومت مصلحت کے تقاضے دیکھتی ہے. لہذا مذہب اور حکومت کے درمیان کبھی کبھی انبن رہتی ہے. اسلام کے ساتھ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ حکومتوں کو لوگوں نے اسلام سمجھا اور کچھ لوگوں نے بادشاہوں کو خوشامد میں اسلامی ٹائٹل دے دیے. کچھ لوگوں نے بادشاہوں کو خوشامد میں اسلامی ٹائٹل دے دیے
اب وہاں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ سب لوگ یہ بات سن لیں کہ کربلا کا واقعہ جو ہوا وہ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے ہوا کہ اسلام کیا ہے اور حکومت کیا ہے۔ آج جو یہ محرم ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ واقعہ کربلا جو آج سے 1400 برس پہلے ہوا وہ کیا تھا؟ یزید نام کا ایک بادشاہ تھا جس کے کیریکٹر کا دور دور اسلام سے تعلق نہ تھا۔ اس کا رہن سہن، اس کی زندگی، اس کا چال چلن، اس کے طور طریقے کچھ اسلامی نہیں تھے۔ یزید نام کا ایک بادشاہ تھا جو رسول کے نواسے سے بیعت مانگ رہا تھا۔ بیعت کیا چیز ہے؟ یعنی یہ چاہتا تھا کہ رسول کا نواسا یزید نام بادشاہ کو اسلام کا لیڈر مان لے، اس لیے کہ اس کے خوشامد خوروں نے اس کو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین کے اسلامی ٹائٹل دے دیے تھے۔ لوگ باتوں کو ادھر ادھر میں الجھاتے ہیں، اصلی بات تک مجمع کو آنے نہیں دیتے۔ یزید نام کا ایک بادشاہ تھا جو اسلام سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا اور اس کا کیریکٹر بالکل اسلامی نہیں تھا، لیکن اس کے درباریوں اور اس کے خوشامدیوں نے اس کو اسلامی ٹائٹل دے دیے تھے کہ آپ مومنوں کے امیر ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، خلیفہ رسول ہیں، یعنی سکسیسر آف پرافٹ ہیں، نائب محمد ہیں۔ تو وہ دولت کے نشے میں چور ہو کے حسین سے چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کے مسلمانوں کے لیڈر ہونے پر مہر لگا دے۔ اب اگر حسین خاموشی سے کہیں جان دے دیتے تو یزید ایکسپوز تو نہ ہوتا، لہذا ضرورت تھی کہ جان اس طرح دی جائے کہ ساری دنیا دیکھ لے، ضرورت تھی کہ جان اس طرح دی جائے کہ ساری دنیا دیکھ لے، تاکہ انسان سوچنے پر مجبور ہو کہ اسلامی لیڈرشپ حسین کے پاس ہے کہ یزید کے پاس۔ عزیزان گرامی، آج 1400 برس گزر گئے ہیں، مجھے علماء اسلام سے یہی شکایت ہے کہ آج تک پوری ملت نے متحد ہو کے یہ فتویٰ کیوں نہیں دیا کہ یزید کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سوچنے کے قابل بات ہے کہ یزید سلطنت و ملوکیت کا دلدادہ اسلام کو کیا جانے اور مذہب کو کیا جانے۔ حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے دنیا کے سامنے فلسفہ اسلام پیش کیا کہ اسلام ظلم کا نام نہیں ہے، اسلام طاقت استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام انسانوں کو زندگی کے حقوق سے محروم کرنے کا نام نہیں ہے۔ اور دوسرا بڑا احسان یہ کیا، سنیے احسان حسین سنیے، دوسرا بڑا احسان یہ کیا کہ اپنی شہادت میں مظلومیت کا رنگ اتنا گہرا کر دیا کہ اس نے سیدھے انسانی دل کو ٹچ کیا
اور جب انسانی دل کو ٹچ کیا تو حسین کے نام پر بلا قید مذہب و ملت لوگ آنے لگے، یعنی غیر مسلم بھی کبھی کبھی ذکر حسین سن کے متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی کبھی کبھی عزاداری میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینی قربانی میں مذہب کے ساتھ ساتھ انسانیت کا ٹچ بھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی اس میں تاثیر چھپی ہوئی ہے کہ ہر واقعہ پرانا ہو کے تاریخ کا برق بن جاتا ہے، مگر نہ جانے خون شہید میں کیا اثر ہے کہ 1400 برس ہو گئے، رنگ گہرا ہو رہا ہے، ہلکا نہیں ہوا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ حسین نے رسول اللہ کے 50 برس کے اندر اپنی قربانی پیش کر کے دنیا کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ ملوکیت اسلام نہیں ہے، سلطنت اسلام نہیں ہے، اقتدار اسلام نہیں ہے۔ اور آج ضرورت ہے دنیا کو کہ حسین کو پیش کیجیے۔ آج اگر حسین ابن علی کا کردار پیش ہو، اگر آج ائمہ معصومین کا کردار پیش ہو، تو وہ دنیا کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج آپ بادشاہوں کے کردار پیش کر کے، کشور کشاؤں کے کردار پیش کر کے، فاتحین عالم کے کردار پیش کر کے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اسلام کی کوئی خدمت کرنا ہے واقعاً، تو آپ کو معصوم اور پاکیزہ کردار پیش کیجئے، جن میں دور دور ظلم کا نام و نشان نہ ہو، اور پاکیزگی سیرت و کردار اعلیٰ معیار کی ہو، تو انسان ان کی طرف جھکے گا اور مڑے گا۔ حسین نے آج سے 1400 برس پہلے جو لڑائی جیتی ہے، جہاں نہ میری آواز جا رہی ہے لوگ سنیں، حسین نے آج سے 1400 برس پہلے جو لڑائی جیتی ہے، دنیا میں نہ اس کے پہلے کوئی ایسا فاتح گزرا نہ اس کے بعد۔ دماغ انسانی ابھی کچھ اور پختہ ہو جب حسین کو سمجھے گا۔ فلسفہ فتح و شکست لوگ زندہ رہنے اور مر جانے میں ڈھونڈتے ہیں۔ کتنے ناسمجھ ہیں، کتنے بھولے ہیں، کتنے پسکانہ دماغ ہیں جو زندہ رہنے کو فتح اور مر جانے کو شکست سمجھتے ہیں۔ یہ آپ سے کس نہ سمجھ نے کہہ دیا کہ زندہ رہنا فتح ہے اور مر جانا شکست ہے؟ مقصد کو حاصل کرنا فتح ہے اور مقصد کو کھو دینا شکست ہے۔ بچے، نوجوان، تھنکنگ بدلیں، میرے ساتھ دماغ لگا کے چلیے۔ جس نے اپنا مقصد پا لیا وہ جیت گیا، جس نے اپنا مقصد کھو دیا وہ ہار گیا۔ موت زندگی کا چیز ہے، وہ تو ہوتی رہتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، حسین کی فتح کا فلسفہ آپ کو سناؤں؟ کبھی جب دو ملک یا دو آدمی یا دو طاقتیں یا دو گروہ
لڑتے ہیں تو خامخواہ نہیں لڑنے لگتے، کسی تیسری شے پہ لڑتے ہیں۔ وہ تیسری شے جسے مل جائے وہ جیتا، جسے نہ ملے وہ ہارا۔ حسین و یزید کے درمیان لڑائی نہ ملک کی تھی، نہ مال کی تھی، نہ دولت کی تھی، نہ زندگی کی تھی، سوال بیعت کی لڑائی تھی۔ اگر یزید کو بیعت حسین مل گئی تو جیت گیا، اگر نہیں ملی تو ہار گیا۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ مگر وہ قتل تو ہو گئے تو جیت گئے، اور جیتنے کے بعد قتل ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ جیت گئے اور جیتنے کے بعد قتل ہو گئے۔ ہمارے آپ کے درمیان ایک پراپرٹی کا کیس چل رہا تھا، ہم یہاں سے وہاں تک لوور کورٹ سے جیتتے چلے گئے، آپ ہارتے چلے گئے، یہاں تک کہ مقدمہ سپریم کورٹ میں آ گیا۔ دہلی ہم بھی گئے، آپ بھی گئے، دونوں گئے، اور چاند دے کے دونوں نے مقدمہ لڑا خوب کس کے۔ ہم پھر جیت گئے اور آپ ہار گئے۔ جب جج نے ججمنٹ سنایا اور آپ نے اپنے کانوں سے یہ سن لیا کہ آپ ہار گئے اور ہم جیت گئے، تو جیسے ہی ہم عدالت سے باہر نکلے گیلری میں، آپ اتنے ایکسائٹ ہو رہے تھے اور اتنے غصے میں تھے کہ باہر نکل کے آپ نے ہمارے سینے پر 6 فائر کیے، اور فائروں کی آواز جج نے بھی سنی۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، باہر فائرنگ کیسی ہو رہی ہے؟ ان کا سر وہ آدمی قتل کر دیا گیا۔ کہا کون؟ کہا جو جیتا تھا۔ کس نے مار ڈالا؟ اسی نے جو ہارا تھا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا اس واقعے کے بعد سپریم کورٹ کا جج ججمنٹ بدل دے گا؟ کیا تو مر ہی گیا لہذا اس کو ہارا ہوا کر دو؟ ججمنٹ وہی رہے گا جو جج دے چکا، اس میں فرق نہیں آئے گا۔ اب کیا کہا گیا کہ وہ آدمی قتل ہو گیا، کون؟ جو جیتا تھا۔ کس نے مار ڈالا؟ جو ہارا تھا۔ مگر ایک بات اس کے اندر اور ہے کہ یہ جو میں نے مکان یا پراپرٹی جیتی سپریم کورٹ سے، کیا اس کو وہ لے لے گا جس نے مجھے قتل کیا ہے؟ لیکن میں تو وہیں دلی میں مار ڈالا گیا، لکھنؤ تک آیا بھی نہیں، رہنے والا لکھنؤ کا ہوں، پراپرٹی لکھنؤ میں تھی میری، تو وہیں مر گیا۔ وہ پراپرٹی کیا ہوگی؟ سرکار لے لے گی؟ ہارنے والا لے لے گا؟ کون لے گا؟ میرے بیٹے کو ملے گی نا، اور بیٹے کے بعد اس کے بیٹے کو ملے گی، اور چونکہ سپریم کورٹ تک لڑکے جیتے ہیں پراپرٹی، پھر کوئی دعویٰ بھی نہیں کرے گا۔ حسین نے کربلا میں بیعت کا مقدمہ جیت لیا تھا، سید سجاد سے لے کے آخری امام تک سوال بیعت نہیں اٹھتا۔ ایک بات اور سن لیجیے آپ اسی ذیل میں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ پراپرٹی میری اولاد کو مل جائے گی اور میں کہا جاؤں گا کہ جیت گئے، لیکن آپ نے جو میرے سینے میں 6 گولیاں اتاری ہیں، کیا آپ آرام سے ٹہلتے ہوئے اپنے گھر چلے آئیں گے؟ دن دہاڑے کورٹ کے علاقے میں سب کے سامنے جو کھڑے ہو کے فائرنگ کی ہے، تو کیا آرام سے گھر آ جائیں گے فائرنگ کر کے؟ ایک آدمی کی جان لے کے نہیں آ پائیں گے نا۔ کیا ہوگا؟ پولیس اریسٹ کرے گی، کیس کون چلائے گا؟ میرا بیٹا، میرا بھائی،
میرے دوست ایسے کیس عزیز نہیں چلاتے، سرکار چلاتی ہے۔ ایسے کیس عزیز نہیں چلاتے، باپ نہیں چلاتا، بیٹا نہیں چلاتا، بھائی نہیں چلاتا، دوست نہیں چلاتے، گورنمنٹ چلاتی ہے۔ تو اب جو یزید پر کیس ہوگا تو رسول نہیں چلائیں گے، علی نہیں چلائیں گے، سید سجاد نہیں چلائیں گے، شیعہ نہیں چلائیں گے، اللہ چلائے گا۔ یزید مجرم ہوگا، آپ کو اختیار ہے، چاہے اللہ کا ساتھ دیجیے چاہے یزید کا ساتھ دیجیے۔ ایک بات کا جواب اور دے دیجیے، بات مختصر کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ کو یہ قاعدہ معلوم ہے، پتہ نہیں معلوم ہے، بہتوں کو معلوم ہوگا، ہو سکتا ہے لڑکوں کو نہ معلوم ہو، کہ جب قاتل عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اگر وہ آلے قتل ملے جس سے قتل کیا ہے تو وہ بھی پیش ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ چاقو، خنجر، ریوالور، رائفل۔ اب وہ جناب جب قاتل میرا پکڑا گیا تو وہ ریوالور بھی پکڑا گیا، اس کے نام لائسنس نہیں تھا۔ وہ ریوالور تھا کسی وی آئی پی کا۔ ٹیلی فون چلنے لگے، معاملے کو دبا دو، ٹھنڈا کر دو، بات کو آگے نہ بڑھنے دو تاکہ بات وہاں تک نہ جائے۔ اب سمجھے آپ قتل حسین میں یہ بدعت کے فتوے کیوں آتے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ پوری عزاداری جو ہے یہ ظلم کو ایکسپوز کرتی ہے، اور پوری عزاداری جو ہے یہ ظلم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف اور انسان دشمنی کے خلاف ایک پروٹیسٹ جو رسول کے نواسے اور اللہ کے نمائندے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں ہوتا۔ اب رہ گیا یہ کہ لڑکوں کو ہر وقت جو ستایا جاتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں ہے، فلاں بات قرآن میں کہاں ہے، فلاں بات قرآن میں کہاں ہے۔ تو بھیا ہم آپ کو راستہ بتا دیں ہمیشہ کے لیے۔ جب کوئی کہے کہ علم قرآن میں کہاں لکھا ہے، تعزیہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، نظر نیاز قرآن میں کہاں لکھی ہے، سبیل قرآن میں کہاں لکھی ہے، آپ پلٹ کے پوچھ لیجئے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ علم نہ اٹھاؤ، کہاں لکھا ہے سبیل نہ بناؤ، کہاں لکھا ہے کہ نہ بناؤ۔ دشمن عزائے حسین کے خلاف اسی لیے تحریکیں چلا رہے ہیں، اور اس کے اندر کچھ بکے ہوئے لوگ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ 1400 برس سے یہ آزاداری کا کارواں جس شان سے چلتا رہا ہے اسی شان سے چلتا ہے۔ ہماری جان نثار فرزند رسول پر، جس کی شخصیت کل بھی اسلام کی زندگی کی ضامن تھی، آج بھی اسلام کی زندگی کی ضامن ہے۔
کل بھی حسین کی وجہ سے اسلام زندہ رہا، آج بھی حسین کی وجہ سے اسلام زندہ رہا۔ ماتمداران حسین زندگی رہی تو آئندہ سال آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آج تو صرف اتنا کہ شب عاشور ہم آپ حسین پر رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مجھے چند جملے عرض کرنا تھے اسی لیے کہ میں آپ کو سنا دوں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے اور ہماری فکر کیا ہے، اور عالم اسلام میں ہم مذہب کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ شاید میں کامیاب ہوا ہوں اپنا اینگل پیش کرنے میں۔ آج حسین کی رخصت کی رات ہے۔ آج کی رونق دیکھیے، آج کی چہل پہل دیکھیے، آج کی آبادی دیکھیے، اور جب کل رات آئے گی تو سناٹا دیکھیے۔ آج کربلا میں بھی بڑی آبادی ہے، کربلا میں بھی بڑی چہل پہل ہے، خیموں میں عبادتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نمازوں پر نمازیں ہو رہی ہیں، اور اسی رات کچھ لوگ خیموں کے گرد قلعہ پھر رہے ہیں کہ غدار دشمن، بے وفا دشمن کہیں حملہ نہ کر دے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ زہیر قین کچھ لوگوں کو لیے ہوئے خیموں کے گرد چکر لگا رہے، اور ادھر سے حضرت عباس اپنے بلند قامت رہوار کا سوار وہ بھی چکر لگا رہے ہیں۔ ہاں، 9 راتوں عباس نے خیموں کا پہرا دیا۔ حیدرآباد میں ہمارے ایک دوست تھے، اللہ ان کے درجات عالی کرے، خیرات حسین صاحب ناطق حیدرآبادی، ان کے 4 مصرے مجھے بہت پسند ہیں۔ کہتے ہیں کہ دور ہے اب دستگاہ جور و استبداد سے، اٹھ نہیں سکتا ہے شور نالہ و فریاد سے، 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان اہل بیت، سو گیا پہرا بدل کے زینب نشاط سے۔ سنیے گا، عباس خیموں کے تلایا پھر رہے ہیں، زہیر سے ملاقات ہوئی، کہ شہزادے ایک بات عرض کروں؟ کہا ہاں زہیر کہو۔ اچھا یہ واضح رہے کہ زہیر بوڑھے آدمی ہیں، عباس نوجوان ہیں۔ زہیر کہتے ہیں کہ جب آپ کے پدر بزرگوار نے آپ کی والدہ گرامی سے آپ کی خواہش ظاہر فرمائی ہے تو میں مسجد میں موجود تھا، میرے سامنے آپ کے چچا جناب عقیل سے آپ کے والد نے کہا تھا کہ بھیا کوئی بہادر گھرانہ بتائیے جہاں میں شادی کروں تاکہ ایسی اولاد پیدا ہو جو میرے بعد ذخیرہ ہو۔ تو شہزادے میں سمجھتا ہوں کہ علی نے آج ہی کے لیے آپ کو ذخیرہ کیا۔ بس زہیر کا یہ کہنا تھا کہ شیر نے ایک انگڑائی لی اور رکابیں ٹوٹی اور زمین نے ابو تراب کے بیٹے کے پاؤں چھوئے۔ کہا تو شجعونی یا زہیر، زہیر شجاعت دلا رہے ہو، اجازت ملنے دو، یہ فوج سما نہیں رہی ہے میری نظر میں۔
شجاعت دلا رہے ہو جو ہے یہ فوج سما نہیں رہی ہے، اس کو کوفے کے دروازے سے لے جا کے نے ٹکرایا۔ آج عباس کو اجازت نہیں ملی۔ عاشور کی رات عبادت و ریاضت میں بسر ہوئی، عاشور کا سویرا ہوا، تیمم سے نمازیں ہوئی، چھوٹے سے لشکر کی صف بندی ہوئی، عباس کو علم لشکر اسلام ملا، حسین کا لشکر میدان کربلا میں آیا اور صبح سے شام تک لشکر ایک گراں کے ٹکڑے اڑاتا رہا۔ 72 کا لشکر جس شان سے لڑا ہے تاریخ عالم و آدم میں اس کی مثال نہیں۔ اور جب ایک ایک کر کے حسین کے ناصر تمام ہو گئے تو عزیزوں کی باری آئی۔ پہلے اولاد عقیل نے اپنا ہدیہ پیش کیا، جب عقیل کے بیٹے اور پوتے کام آ چکے تو اولاد جعفر آگے بڑھی، جب اون محمد کی لاشیں آ چکی تو کبھی علی کا کوئی بیٹا مقتل میں گیا، کبھی حسن کا کوئی بیٹا مقتل میں گیا، اور ایک منزل وہ بھی آئی کہ چاند کا ٹکڑا قاسم مقتل میں جا کے ٹکڑے ہو گیا، جس کی لاش حسین حصیر میں رکھ کے لائے۔ اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ بنی ہاشم کا چاند فرات کے ساحل پر ڈوب گیا اور حسین خون میں ڈوبا عالم لے کے آئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب بوڑھا باپ جوان کا لاشا لے کے آیا اور چاہنے والی بھوپی خیمے سے نکل آئی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب رباب کا چاند خاک شفا کے پردے میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ حسین جب ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے تو ایسا لگ رہا تھا چہرہ اقدس 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ 2-3 منٹ آپ میری طرف متوجہ رہیں، اس کے بعد مجلس ختم ہوگی، ابھی نہیں۔ جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں شاید عرض کر لے جاؤں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین در خیمہ پہ آئے، سیدانیوں کو سلام کیا، باہر خیمے کے دروازے پہ آئیں، بھائی کو لے کے خیمے میں گئیں۔ حسین اپنے بیٹے جناب سید سجاد کے پاس گئے، جا کے بیٹے سے باتیں کی۔ امام نے امام سے کچھ باتیں کی جو ہم سن نہ سکے۔ جب چلنے لگے تو اتنا سنا کہ فرما رہے تھے بیٹا جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے شیعوں کو سلام کہہ دینا۔ دوستو آپ کو آپ کے امام نے سلام کہلوایا ہے، کیا جواب نہ دیجیے گا؟ کہیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ان حسین کو لاکھوں سلام جن کو کربلا میں دشمنوں نے سلام نہ کیا۔ سنیے
بہن سے پرانا لباس مانگا، واقف اسرار مشیت بہن تڑپ گئی، واقف اسرار مشیت بہن تڑپ گئی، سمجھ گئی کہ عید کی رات جس کے لیے جنت سے کپڑے بھجوائے تھے اللہ نے، وہ اللہ کی سرکار میں جانے کے لیے کپڑے بدل رہا ہے۔ روئیے سیدانیوں نے کہا ہم رخصت کرنا چاہتے ہیں، کہا بہن کیوں کر رخصت کریں گی، کہا ایک حلقہ بنا لیں گی، آپ اس سے گزر جائیے، کہا بہن مجھے منظور ہے، لے لیجیے۔ بیویوں نے حلقہ بنایا، حسین حلقے میں آئے، ایک ایک بیوی کے چہرے پر نظر کی، کہا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا۔ حلقہ ٹوٹا، حسین آگے بڑھے، میر انیس کہتے کہ دکھلائے بال پہلے حرم ساتھ ساتھ میں پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ سکینہ دامن سے لپٹی بھی باہر آئی۔ میں کبھی کبھی مرزا نویر کا بند پہنچتا ہوں کہ حسین جب کے چلے بادے دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاوے توسط کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ہوا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی چاہے کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا تمام بھائی کو۔ حسین سوار ہوئے، گھوڑے کو آگے بڑھایا، سوتے ہوئے لشکر کو دیکھا، آواز دی یا ابطال الصبا یا فرسان الحیدہ، اے میرے شیرو، اے میرے مارکے جنگ کے شہسواروں، کچھ نام لیے۔ ہاں یہ معجزہ ہے، میں کون سے مسائل پڑھ رہا ہوں جو آپ لوگ، یہ غم حسین کا اعجاز ہے، دنیا دیکھ رہے۔ آواز دی آئینہ آئینہ حبیب، ارے میرے بچپن کے دوست حبیب، تم کہاں ہو؟ آئینہ آئینہ زہیر، زہیر کہاں گئے؟ آئینہ آئینہ مسلم، ارے مسلم نے سجا، کہاں چلے گئے تم؟ کائنات میں درد سمٹ آئی جب آواز دی آئینہ آئینہ والدی علی اکبر، ارے میرے بیٹے علی اکبر،
فرس کے رخ کو موڑا اور دریا کی طرف پوچھے